اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل غسل، کفن، نماز اور دفن کا وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے اس کے بارے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، اسی کے سلسلے میں آج بقیہ مسائل بیان کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 549، اس میں بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تجہیز جنازہ میں یعنی تدفین وغیرہ میں مشغول ہو جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص آ کر اس میں اقدام کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دے رہا ہے تو دوسروں پر واجب نہیں ہوتا اب کہ وہ بھی آ کر اس کو انجام دیں، لیکن اگر کوئی بھی انجام نہ دے رہا ہو تو سب پر واجب ہوتا ہے کہ اس کو انجام دیں، کیونکہ یہ واجب کفائی ایسا حکم ہے کہ جس میں کام کو انجام دینے سے پہلے سب پر واجب ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اس کام کو انجام دے دے تو اس کا وجوب سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کام کو ادھورا چھوڑ دے یعنی غسل دے دے خالی اور میت کو دفن نہ کرے تو دوسروں پر واجب ہے کہ اس میت کو دفن کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو یہ اطمینان ہو، یہ یقین ہو کہ کوئی دوسرا شخص میت کو غسل دے رہا ہے، کفن دے رہا ہے، اس کو دفن کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس میت کے غسل و کفن کا انتظام کرے، لیکن اگر ایسا کوئی کام کوئی شخص انجام نہ دے رہا ہو تو ایسی صورت میں ہر انسان پہ واجب ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ مسئلہ نمبر 551، اگر کوئی شخص میت کا غسل یا کفن یا نماز یا دفن غلط طریقے سے کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ ان کاموں کو دوبارہ انجام دے، لیکن اگر اسے باطل ہونے کا گمان ہو یعنی یقین نہ ہو کہ یہ عمل باطل ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں اس شک کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کا عمل درست ہوگا، یعنی دوبارہ اس عمل کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس نے یہ غسل غلط طریقے سے دیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس میت کو دوبارہ صحیح طریقے سے غسل دیا جائے، اس کے بعد اس میت کو دفن کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 552، میت کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے میت اگر عورت کی ہے تو ایسی صورت میں اس کا شوہر ولی ہوگا، لیکن اگر میت نامعلوم ہو یعنی کسی عورت کی شادی نہ ہوئی ہو یا مرد ہو تو ایسی صورت میں اس کے ولی وہ افراد ہوں گے کہ جن کو اس کی میراث ملے گی، یعنی باپ اگر مر جائے تو اس کے بیٹے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کی تجہیز اور تدفین وغیرہ کے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر مر جائے تو اس کی زوجہ اور تمام وہ افراد آس پاس کے لوگ جن کو میراث ملنی ہو وہ افراد میت کے ولی کہلاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 553، نابالغ بچہ اور دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ولی نہیں بن سکتے، اور بالکل اسی طریقے سے وہ شخص جو بھی غیر حاضر ہو یعنی اس وقت میت کے پاس موجود نہ ہو وہ خود یا کسی شخص کو مامور کرے میت سے متعلق ان امور یعنی غسل وغیرہ کو انجام دینے کے سلسلے میں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ شخص بھی ولی نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے یعنی ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بالغ تو ہے شخص لیکن دیوانہ ہے، اس کے اندر عقل نہیں پائی جاتی، تو ایسی صورت میں وہ بھی اس میت کا ولی نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے
اگر کوئی شخص بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن میت کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو فون کے ذریعے سے یا کسی رابطے کے ذریعے سے اس میت کے لیے کسی کو معین کرے، مامور کرے، تاکہ وہ اس کی تجہیز و تدفین وغیرہ کر سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں غیر حاضر شخص جو میت کے پاس موجود نہیں ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ مسئلہ نمبر 555، اگر مرنے والا اپنے غسل، کفن، دفن اور نماز کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کر دے یعنی معین کر دے، تو ان امور کی ولایت یعنی ان امور کی ذمہ داری، ان کاموں کی ذمہ داری اسی شخص پر ہوگی کہ جس شخص کو اس نے اپنی زندگی میں معین کیا ہو۔ لیکن اگر جس شخص کو میت نے ولی بنایا تھا اگر وہ ان امور کو انجام نہ دے تو ان کے آس پاس کے لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ لیکن اگر وہ شخص کہ جس کو اپنی زندگی میں میت ان کاموں کا ذمہ دار بنا کر گئی تھی، یعنی مرنے والا شخص اگر اپنی زندگی میں کسی شخص کو معین کر کے گیا تھا کہ فلاں شخص میرا غسل و کفن و نماز وغیرہ انجام دے گا اور دفن کرے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کام کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس پر ضروری ہے کہ ان کاموں کو انجام دے۔ لیکن اگر وہ اس کام کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے ولی اس میت کے وہ افراد کہ جن کو وراثت ملنی ہے وہ افراد انجام دیں گے۔ اگر وہ بھی اس کام کو انجام نہ دے تو اس کے آس پاس کے لوگ، رشتہ دار اور گاؤں گراؤں کے لوگ یا پھر تمام مسلمان کہ جن کے اوپر اس کام کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کو انجام دیں گے۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جو میت کے سلسلے میں کفن، دفن اور غسل وغیرہ کے سلسلے سے واجب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ کل 25 صفر کو اس کا پہلا ٹیسٹ ہونا ہے، امتحان ہونا ہے، لہٰذا آپ سب پہ ضروری ہے کہ 30 درس کو اچھی طریقے سے سنیں اور امتحان کی تیاری کریں اور تیاری کر کے ہی امتحان میں اچھے سے شرکت کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔